آئیے آج ہم اپنے اخبار کی ابتدا سعودی عربیہ سے کرتے ہیں۔ ٹیتھر جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹیبل کوائن USDT کا ایشور ہے، اس نے سعودی عربیہ کے اندر اپنے قدم جمانا شروع کر دیے۔ یہاں کے لوکل پارٹنر فرسٹ ڈیٹا اور BKN301 کے ساتھ ایسوسیشن کر کے یہ ریئل اسٹیٹ کو ٹوکنائز کر رہے ہیں، اور آگے ان کا پلان ہے کہ دوسرے پروجیکٹس کے اندر بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں، جو کہ اسپیسیفکلی فائنینشیل سروسز، گورنمنٹ اور سپلائی چین مینجمنٹ ہوگی، جو بلاک چین پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور ویژن 2030 کے ساتھ الائن کرتا ہے۔ جس پلیٹ فارم کو یہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہیڈرون ہے، اور ہیڈرون کے بارے میں بتاتے چلوں میں کہ آلریڈی اس پلیٹ فارم پر آلموسٹ 2.6 بلین گولڈ کو ٹوکنائز کر چکے ہیں۔ دبئی ڈیوٹی فری کی بڑی زبردست بات ہو گئی ہے کہ آپ وہاں پر جو UAE ریزیڈنس ہے وہ crypto.com سے ڈائریکٹلی ڈیوٹی فری پہ خریداری کر سکتے ہیں اپنے US اسٹیبل کوائن سے، یا جو بھی ان کے پاس ڈیجیٹل ایسیٹس ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انفینیوس بحرین کی ایک کمپنی، ایک فنٹیک کمپنی ہے، اور انہوں نے اپنی ماسٹر کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ کولابریشن کی ہے۔ ایک ریگولیٹڈ کمپنی ہے جو کہ اب آپ کی جو اسٹیبل کوائنز ہیں ان کی پیمنٹ تھرو ماسٹر کارڈ آپ جو ہے کر سکیں گے اس کولابریشن کے بعد، وچ از ویری نائس ایکچولی میں، کہ آپ اپنے جو اسٹیبل کوائنز ہیں ان کو ڈائریکٹلی بینک پہ لائے بغیر اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو اپنی روزمرہ کی چیزوں کو خریدنے میں اور اپنے معاملات کو چلانے میں استعمال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اڈاپشن کے لیے بہت ضروری ہے آنیسٹلی ورچوئل ایسیٹس کی۔ بٹ کوائن کو ایک دیکھیں تو ذرا سا اس ہفتے پچھلے 4 مہینے کا سب سے ہائیسٹ ETF کا انفلو ہوا ہے۔ 853 ملین بٹ کوائن خریدے گئے اور ETF کے اندر پش کیے گئے، وچ از اے ویری گڈ سائن کہ پچھلے 4 مہینے میں اتنا بڑا انفلو نہیں آیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گرین کینڈل دیکھ رہے ہیں اس وقت بٹ کوائن کے اندر۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ BIP 101 جو ہے اس کا فورک ہونے والا تھا، جو کہ فلاپ ہو گیا، فیل ہو گیا۔ جن کو نہیں پتہ میں مختصراً بتاتا چلوں کہ BIP 110 جو تھا اس کا آئیڈیا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ بٹ کوائن کے اندر جو آرڈینلز ہیں، جیسے آپ کے NFTs ہیں یا آپ کی جو ہے نا ایک ایکسٹرا ڈیٹا ہے، وہ بٹ کوائن کے بلاک کے اندر محفوظ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو آپ کا نیٹ ورک تھا پہ لوڈ پڑتا تھا یا لوڈ پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آئیڈیا لے کے آئے تھے کہ ان کو 1 سال تک رکھا جائے گا، اس کے بعد ضائع کر دیا جائے گا۔ بٹ کوائن کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کنسنسس کے اوپر چلتا ہے، مشاورت پہ چلتا ہے، اور اگر سب کی مشاورت نہ ہو یا زیادہ لوگوں کی کنسنسس نہ ہو، مشاورت نہ ہو، تو کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ صرف 3% لوگوں نے جو ہے اس کے حق میں اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے حق میں گئے، جس کی وجہ سے وہ فورک جو تھا وہ فیل ہو گیا، وچ از گڈ کہ یہی خوبصورتی ہے ڈی سینٹرلائز ہونے کی، کہ کسی ایک بندے کے اختیار میں نہیں ہے کوئی بھی چینج لے کر آنا۔ واپس خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ قطر سے ایک بڑی مزیدار نیوز ہے کہ دخان اسلامک بینک نے کنیکسس، جو کہ JP مورگن کا بلاک چین ہے، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے تاکہ وہ پیمنٹس اپنی بلاک چین کے تھرو یا بلاک چین پہ کر سکیں، وچ از ویری گڈ فار دا انڈسٹری اور اس کے اڈاپشن کے لیے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بڑے بینکس ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کتنا ایگریسولی اس ٹیکنالوجی کی اڈاپشن کو پش کر رہے ہیں، اور کس قدر جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ 2 انڈیکیٹرز ہیں، 2 سگنلز ہیں۔ جب یہ اپنی ایک اس سے کراس کیا ہے انہوں نے، تو ہم نے مارکیٹ میں بل رن دیکھا۔ ISM جب 55 کو کراس کیا ہے تب ہم نے مارکیٹ میں بل رن دیکھا 2016 کے اندر، اور اس کے بعد 2020 کے اندر۔ 2025 میں کبھی یہ 50 پر نہیں آ پایا تھا، اور رسل کے ساتھ بھی یہ جب اس نے آل ٹائم ہائی بنایا ہے
تب جو ہے ہم نے مارکیٹ کے اندر بل رن کے آثار دیکھے ہیں اور بل رن ہوا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ISM ہے 2016 کے اندر جب یہ 55 کراس کیا ہے اور رسل اپنا آل ٹائم ہائی کو کراس کیا بنایا ہے اس نے, تب آپ نے بل رن آپ کا سٹارٹ ہوا ہے. اسی طرح 2020 کے اندر بھی بٹ کوائن کا بل رن سٹارٹ ہوا جب اس نے رسل نے اگین آل ٹائم ہائی بنایا اور ISM بھی 55 کو کراس کیا. 2025 میں یہ نہیں ہو سکا تھا, یہ 50 سے نیچے رہا, اور اب 26 کے اندر بھی رسل آل ٹائم ہائی پر ہے اور یہ بھی 55 کراس کر رہا ہے. سو موسٹ پرابیبلی ہم یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی کرپٹو کے لیے ان نیئر فیوچر. US سائنٹ کے اندر ہم انتظار کر رہے تھے کلیئرٹی ایکٹ کے پاس ہونے کا, انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا اور اب ریسس میں چلی گئی ہے جو کانگریس ہے. 15 سپٹمبر کو جب یہ واپس آئیں گے تو موسٹ پرابیبلی یہ اس وقت پاس ہوگا, لیکن آلریڈی کیونکہ ٹرمپ خود بھی انٹرویو کے اندر یہ کہہ چکا ہے کہ میں خود پش کر رہا ہوں کہ وہ پاس ہو جائے, اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرے بھی کافی ممبران ہیں جو کہ اس کے حق میں ہی ہیں. یہ ایک پازیٹیو نیوز بھی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آج جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کچھ پازیٹیوٹی دیکھی ہے. رشیا کی بڑی زبردست نیوز ہے کہ 107% جو ہے وہ ریٹیل کے اندر ہارڈ ویئر والیٹس جو ہیں وہ بکنا بڑھ گئے ہیں, اور اس کی وجہ کچھ ان کے لاز ہیں جو 1 سپٹمبر سے امپلیمنٹ ہو جائیں گے کہ جب وہ وڈرال کریں گے تو اس کے اوپر کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو امپلیمنٹ ہوں گی. اگر ہم BTC کو دیکھیں تو BTC ہمیشہ اپنے ویکلی ایوریج میں 200 MA کو یا اس کے آس پاس ہوتا ہے, باٹم بناتا ہے, اور یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, چاہے ہم 2019 میں دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم 2015 میں دیکھیں, 16 میں وہ آگے نکلا, اور اسی طرح ہم جو ہے 2020 میں دیکھیں, پھر اس کے بعد ہم نے 2022 میں یہ دیکھا, اور یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے پیٹرن اب اس وقت یہ 2026 جنوری سے اور ابھی تک یہ 200 ویکلی MA کے آس پاس ہی موو کر رہا ہے, جو کہ اس کی ایک نیچر ہے اس سائیکل کی اپنا باٹم بنانے کی. سو وی آر ویری کلوز, ہمیں نہیں پتہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بٹ کوائن اس رینج میں آتا ہے تو وہ اصل میں اپنا باٹم بنا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد بل رن شروع ہوتا ہے. سو لیٹس سی, انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے.